أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العلي العظيم.
اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے سے زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور رہباں مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدیں کے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے سے زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں،
بی بی میرا پسر کہاں، اکبر تیرا کہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، بی بی یہ سوچ کر مجھے آتا نہیں ہے چین، اکبر کا درد دیکھیں گے کیسے بھلا حسین، روتے تھے وہ وہب جو رگڑتا تھا ایڑیاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اکبر کو دیکھ کر، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں شک ہے حسین پر، لگتا ہے مجھ کو کوئی مسلمان نہیں یہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، آنسو خوشی کے بہنے لگے غم کے ساتھ ساتھ، مقتل میں نے دیکھا جو پہلو پہ رکھے ہاتھ، روتی تھی میرے لال کو اکبر کی دادی جان، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، خود اپنی تربیت پہ کیا شکر کبریا، زوجہ سے جو وہب نے وصیت میں یہ کہا، فضا سے پہلے ہاتھوں میں بندھوانا رسیاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، میں زوجائے وہب سے یہ کہہ دیتی ہوں ابھی، وہ بھائی کہہ کے لاش پہ اکبر کے روئے گی، میں نے سنا ہے فاطمہ صغریٰ نہیں یہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، وہب کی لاش پہ لیلا نے یہ کہا، سجاد اس سے بھر کے مقدر ہو اور کیا، رن میں شہید ہو گئی بیٹے کے ساتھ ساتھ، اکبر کی ماں سے کہتی تھی
رو کر وہب کی ماں اکبر کی ماں سے کہتی تھی، رو کر وہب کی ماں بی بی میرا پسر کہاں، اکبر تیرا کہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی، رو کر وہب کی ماں اکبر کی ماں سے کہتی تھی، رو کر وہب کی ماں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے، ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے، نادر ابن مظاہر تو اب لگا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، علی کے لال سے امت نے منہ ہی پھیر لیا، سلگتے دشت میں ابن بطول گھیر لیا، کٹھن یہ وقت ہے اے میرے ہم نوا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہے، بچان دین وہ بچے بھی ساتھ لائی ہے، اگر تو آئے برے ان کا حوصلہ جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، مدینہ چھوڑ گیا کربلا میں آیا ہوں، میں ایک عظیم سا مقصد بھی دل میں لایا ہوں، مجھے معلی بنانی ہے یہ جگہ جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، عطاعتوں میں وفاؤں میں لاجواب ہے تو، علی کے بیٹے کا بے مثل انتخاب ہے تو،
نہ انتظار زیادہ مجھے کرا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، توقیر اپنے وطن کو حبیب نے چھوڑا، زمانے سارے کو اس خوش نصیب نے چھوڑا، جو خط میں مولا کا لکھا ہوا پڑا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، کربلا جا، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ بار دیگر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب کریم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی پروردگار عالم کا احسان ہے
اس نے ہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کا موقع نصیب فرمایا، زندگیوں کو اس سمت بڑھنے میں رہنمائی فرمائی جس کے لیے ہمیں خلق کیا۔ یہ خدا کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ایسی دنیا کے اندر کہ جو مادہ پرستی کی دنیا ہے، نفس پرستی کی دنیا ہے، اس نے ہمیں یہ سعادت دی، نبی اور اولاد نبی کے ماننے والے بنے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کا احترام کرنے والے بنے، اور آج ان حالات میں سید الشہداء کی عزاداری خدا متعال نے ہمیں نصیب کی، یہ پرچم اعزا ہمیں نصیب کیا۔ صدیوں کی نسلوں کی محنتیں، آج یہ امانت ہمارے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نہ خدا ہمارا محتاج ہے عزاداری سید الشہداء کے لیے، اور نہ عزاداری سید الشہداء وہ پیغام ہے کہ جو ہم جیسوں کے ذریعے زندہ ہوگا۔ یہ پیغام ہے جس کی اپنی حقانیت ہے، جس کی اپنی طاقت ہے۔ یہ ہمارے ذریعے زندہ نہیں ہوگا، ہم اس سے زندگی پا رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم نہیں ہے جس نے پرچم کو بلند کیا ہے، یہ پرچم عزا ہے جس نے ہمیں قوم بنایا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، خدا متعال فرماتا ہے ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو خلق کیا ہے۔ یہ عزاداری ہماری آب حیات ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور یہ سب سید الشہداء کے مقدس خون کے صدقے میں ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مقدس قربانیوں کے صدقے میں، امام سجاد علیہ السلام کی عظیم الشان صبر کے نتیجے میں خدا متعال نے صابرین کے لیے وعدے فرمائے، اور وہ وعدے محقق ہوئے ہیں سید الشہداء، ان کے اہل بیت کے لیے اور ان کے اولاد طاہرہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے لیے، واقع کربلا کے صدقے میں، سائے میں۔ اور ہم سب خدا متعال کے شکر گزار ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس سلسلے میں قرار دیا، اور اس شکر کو اپنے نبی تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم کے حضور اعتراف کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو پروردگار نے طاقتیں انسان کو دی ہیں، ان میں سب سے اہم طاقت سوچنے سمجھنے کی طاقت، فکر کی طاقت، عقل بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ جو انسان کے اندر ایک طاقت ہے کہ انسان چیزوں کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فورسی کر سکتا ہے، پلان کر سکتا ہے، یہ طاقت اس انداز میں ظاہر ہے کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اب جنوں کے پاس اس طاقت میں سے کتنا ہے اور کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نہیں معلوم، لیکن ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ انسان کے بعد، جن کے بعد دوسری کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت اس انداز میں نہیں ہے کسی کے پاس، اور یہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ روایات میں بیان فرمایا، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی نے تذکرہ کیا، مولا امیر المومنین کے سامنے درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ فلاں شخص شام کا حاکم بہت ہوشیار ہے، امام نے فرمایا نہیں، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ مکار ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن۔ عقل جس کو ہم لوگ اگر ٹرمنالوجی میں کہیں تو مثلا ریشنلٹی، انسان کے اندر جو ریزننگ ہے، وہ ٹرو ریزننگ کیا ہے؟ ٹرو ریزننگ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی حکومت کیسے بناؤں گا، کسی کو شکست کیسے دوں گا، اس کو نیچے کیسے کروں گا، اپنے آپ کو طاقت کیسے لاؤں گا، اور برتری میری سپیریارٹی کیسے ثابت ہوگی، یہ عقل نہیں ہے۔ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں بھئی، آپ نے مثلا اتنے جو چینلز وغیرہ ہوتے ہیں، نیشنل جغرافک ہے، اینیمل پلانٹ ہے، فلاں فلاں ہے، ان سب کے اوپر اینیملز کے بیہیویئرز کو دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی کسی ڈاکومنٹری کے اندر، کسی آرٹیکل وغیرہ کے اندر۔ تو یہ اسکلز کے ایک ڈومیننس مل جائے،
اپنے کلین کی لیڈرشپ مل جائے اور مثال کے طور پر وہ اپنے لیے ایک ٹیریٹری مارک کر لے، یہ سب جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو جانوروں میں بھی ہے، انسان میں کیا ہوتی ہے؟ انسان میں عقل ہوتی ہے، اور عقل کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی، اللہ سبحان رحمان کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ کہاں بندگی کرتا ہے، وہ تو مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ویلیوز کا سسٹم ہے اہل بیت اطہار کی روایات کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، میں طالب علم ہونے کے ناطے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو کلچر اہل بیت اطہار اپنی روایات کے اندر پیش کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے، اس کلچر میں اور ہماری کلچر میں کہیں ڈفرینس تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اسکیل ہے، وہ اسکیل ہے جس کے ذریعے سے ہمارے رائٹ اور رانگ ہونے کو ناپا جائے گا، میجر کیا جائے گا، وہ حجت خدا ہے۔ تو اگر وہ ایک کلچر پریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے سامنے روایتوں میں، تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کلچر کو چیک کرتے رہیں اپنے اندر کہ بھئی ہم لوگ اس سے دور تو نہیں جا رہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے گا، میں اس ایک روایت کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ تو مکاری ہے، وہ تو ہوشیاری ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی سی سخت بات، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر ہم لوگ کسے ہوشیار کہتے ہیں؟ ہم کس شخص کو کہتے ہیں بہت تیز آدمی ہے یہ؟ کس شخص کو کہتے ہیں بہت ہوشیار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں آگے ہے؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، ہمارے بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ تیز ہے، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے گولڈ بن جاتا ہے، جس کام کو کرتا ہے بہترین کام کر لیتا ہے، جس مثلاً کسی کمپٹیشن میں آئے گا ٹاپ کے اوپر پہنچ جائے گا، اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے بڑی تیز عقل ہے اس کے پاس۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، اگر اس کے پاس اتنی ہی اچھی عقل ہے، اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتا پھر؟ البتہ ہماری سوسائٹی میں اور مولا امیر المومنین کے زمانے میں بھی ایک کیٹیگری تھی جو اللہ کی بندگی کے نام پر معذرت کے ساتھ دنیا کی بہت بڑی بڑی بیوقوفیاں کرتے تھے، الٹے سیدھے کام کرتے تھے اللہ کی بندگی کے نام پر۔ امام وہ نہیں فرما رہے ہیں، ظاہر ہے امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام اس کو کہہ رہے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے کام کو اللہ کی بندگی میں لے کے آگے بڑھے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ عقل ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی اپنی سوسائٹی کے اندر اس بات کو سوچنا ہوگا، وہ یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کو عقل قرار دیں۔ اور یہ جو ٹاپک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہوں گا اس ٹاپک کے حوالے سے ہم اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں، مثلا ہمارا ٹاپک آپ کے ذہن میں ہوگا آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دفعہ ہم کوئی ٹاپک لیتے ہیں، بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ہمارے جیسے جو بولنے والے ٹاپک لیتے ہیں لیکن ٹاپک کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے، وہ صرف ایک ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اس کے اوپر اٹینشن بھی نہیں جاتی۔ تو لیکن ہم کوشش معمولاً یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹاپک لیں تو اپنے آپ کو اسی ٹاپک کے سراؤنڈنگ میں کم از کم باقی رکھیں، بہت زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست احباب سننے والے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ قاسم بھائی تم ایسا کرو، ذرا سائڈ میں چلے جاؤ، کیونکہ تم کچھ اور کر رہے ہوتے نا، میں ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہوں اور میرا کام خراب ہونے لگتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے جیسے بولنے والے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ٹاپک تو دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ اٹینشن نہیں دے پاتے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں کم از کم رہیں
اور اس سراؤنڈنگ میں رہتے ہوئے اس کو مختلف انداز میں ایلیبوریٹ کریں کہ بھئی اس ٹاپک میں کیا ڈیپتھ ہے اور اس ٹاپک کو کس انداز میں ہم اپنی زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک مشکل آتی ہے، اور وہ مشکل یہ آتی ہے کہ جب ہم زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے جو سننے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات تھک جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں پھر اتنی ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ فلاسفیکل ہو گیا. تو بڑی عجیب مشکل بن جاتی ہے بعض اوقات. وہ یہ کہ آپ نے تھوڑا بہت ایلیبوریٹ بھی کرنا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں، مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں وہ جس لیول پر آئے ہوں اس لیول میں تھوڑا سا اوپر ہو کر جائیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے، ان کی معلومات بھی بڑھے. اور لیکن بعض اوقات یہ مشکل پیش آتی ہے. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ فزیکل پریزنس کا تو زمانہ نہیں ہے ابھی اس بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو پلیز توجہ رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ہم اس کو سیکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور انشاءاللہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار کی روشنی میں، اور ہم نے کہا کہ ہم اس عقل کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں گے ما عبدہ بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے. تو ایک سوال، اور یہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں. خدا متعال نے آزمائشیں کیوں رکھی ہیں؟ امتحان کیوں رکھا ہے؟ سختی کس کو پسند ہے؟ سختی نہیں پسند ہمیں. ہم اپنی زندگی میں ایک اسموتھ لائف چاہتے ہیں. آج کل بچے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن بہرحال کہتے ہیں ہم چل کرنا ہے. سب چاہتے ہیں کہ بھائی ایک اسموتھ لائف ہو، ریلیکسڈ، کوئی پرابلم نہ آئے، بزنس بھی کریں تو اسموتھلی ہو جائے، جاب کریں کوئی ٹربل نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی برڈن نہ لینا پڑے. لوگ اس طرح چاہتے ہیں. تو پھر اگر خدا متعال اپنے دین میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خدا متعال تو فرما رہا ہے کہ ہم نے یقیناً 3 دفعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عربک کے اندر ایمفیسس کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے مختلف انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں، ویکیبلریز اور مختلف اسٹائلز. اس جملے کے اندر بہت زیادہ ہیں. اب میں اس کی گرامیٹیکل ڈیٹیلز بتانا نہیں چاہوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں بہت زیادہ ہیں. تو خدا متعال فرما رہا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، میں یہ کروں گا. کیا کروں گا؟ میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا. وہ کیسے؟ تمہیں کبھی فیئر ہوگا، خوف ہوگا، کبھی تمہارے سامنے ہنگر ہوگی، کبھی تمہارے سامنے ڈسٹریس ہوگا، کبھی تمہارے سامنے تمہاری جو لائف کے ریزلٹس نکلنے چاہیے ہیں وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے. پیسہ نہیں ملے گا، مثلا اولاد میں ٹربل ہوگی، پرابلم آ جائے گی، مثلا اولاد قربان کرنی پڑ جائے، شاید تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے. یہ سب ہوگا تمہارے ساتھ. یہ خدا کہہ رہا ہے میں قطعاً کروں گا. یہ ہمیں جو دنیا سکھا رہی ہے وہ کیا ہے؟ چل کرو، ریلیکسڈ، کوئی ٹربل نہیں ہونی چاہیے. اور خدا کہہ رہا ہے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں کروں گا، امتحان لوں گا تمہارا. ایک جو ڈفرینس آف کلچر ہے وہ یہاں پر ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، اگر آپ خدا کے دین پہ رہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان ملکوں میں جن کو حتیٰ نام کا اسلامی کہتے ہیں، چاہے ان ملکوں کو جن کو ہم نان اسلامک کنٹریز کہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں ایک ٹربل ہمارے پاس ہے. سلولی اینڈ گریجولی ہم اپنے آئیڈیاز کو اپنے انوائرمنٹ سے لیتے رہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو اسلامک ہمارا کلچر ہے وہ تو ہم نے کسی نے ہم کو ریگولرلی سکھایا ہی نہیں ہے. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب میں بچہ تھا تو میں نے کچھ عرصے دینیات سینٹر جوائن کیا تھا، سیٹرڈے سنڈے اسکول جوائن کیا تھا. دیٹ واز مائی اونلی ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن.
بعد میں کیا ہے، بعد میں مجلسیں سنتا ہوں، درس میں جاتا ہوں، لیکن ریگولر اسلامک ایجوکیشن میرے پاس نہیں ہے. اور اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ اس کے اگینسٹ ساری سوسائٹی، میڈیا، اسکولنگ، ایجوکیشن، اس سب کے اندر اگر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سب اینٹی اسلام ہے، نہیں، اینٹی اسلام نہیں ہے، کم از کم اسلام کی نام پر ٹیچنگز نہیں ہیں، اور اسلام نان اسلام سب مکس ہے. تو میرے ساتھ پرابلم کیا آتی ہے؟ سلولی اینڈ گریجولی میرے آئیڈیاز، اسلامک آئیڈیاز جو میں نے سیکھے بھی ہوں، اگر دینیات سینٹر میں مجھے صحیح اسلام سکھا دیا ہو، اگر اس نے واقعاً کوئی ڈیپتھ مجھے سکھائی ہو. ابھی تو بہت بڑی پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے اتفاقاً سیٹرڈے سنڈے اسکولز ہیں، اس میں بھی اسلام کی ڈیپتھ کم ہے. میٹیریل بہت ہے، سکھانے کا میٹیریل ہے، سلیبس ہے، کریکولم ہے، لیکن اگر ہم ٹرو ڈیپتھ، ٹرو اسپرچویلٹی کے اوپر جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس بہت کم رہ جاتا ہے. تو وہ پہلے ہی کم تھا. پھر میں سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں، چاہے اسلامک کنٹری ہو چاہے نان اسلامک کنٹری ہو. گریجولی میرے جو اسلامک آئیڈیاز، ویلیوز تھے بھی، تو وہ ڈائلیوٹ ہوتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. سلولی اینڈ گریجولی میری جو تھنکنگ ہوتی ہے، میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ اسی کے اوپر ڈیولپ ہو جاتا ہے جہاں پہ میں زندگی گزار رہا تھا، جس انوائرمنٹ میں میں تھا. اور میں کیا ازیوم کرتا ہوں؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. کیوں تم نے یہ کام کیا؟ کیونکہ میں نے کب نبی کو ڈائریکٹلی اسٹڈی کیا، میں نے کب آئمہ کی حدیثوں کو، روایتوں کو ڈائریکٹ اسٹڈی کیا. تو جو مجھے ملتا رہا میں اس کو بولتا رہا، بھائی یہ اسلام ہے. چاہے وہ میرا کلچر مجھے دے رہا تھا، کوئی بھی دے رہا تھا. تو آپ کہیں گے مثلا آپ جیسے مولوی آتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تو میں اس میں بھی ایک ہوشیاری کرتا ہوں. اور وہ ہوشیاری کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی ذاکر ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو مجھے زیادہ پسند نہیں آتی، میں اس کو نہیں سنتا، اور میں اس کو سنتا ہوں جس کی باتیں مجھے پسند آتی ہیں، جو مجھے ٹف ٹائم نہ دے، جو مجھے دین کے نام پہ بہت سخت نہ کرے، اور وہ میرے کول ہونے کو ڈسٹرب نہ کرے. تو میں چل کروں، میں کول کروں، اور وہ مجھے کچھ بتا دے اسلام سے، کم از کم مجھے اتنا وعدہ دے دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور دیٹس اٹ. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہاں دیٹس اٹ نہیں ہوگا. ایسے یہاں تمہیں امتحان دینا پڑے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ مشکل نہیں آئے گی جو پہلے والوں پر آئی ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، روایت بھی نہیں ہے، قرآن کریم ہے. ہم یقیناً امتحان لیں گے، یہ مت سوچو تم آسانی سے جنت میں جاؤ گے، تمہیں کسی امتحان سے نہیں گزرنا ہوگا. اور روایات کیا کہتی ہیں؟ الا ماشاء اللہ. شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں، ان کی کتاب سفینۃ البحار نام کر کے، مومن کے چیپٹر کے اندر ایک روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن، روایت کہتی ہے، روایت، مومن پہاڑ پہ بھی جائے، ماؤنٹین پہ بھی جائے، وہاں پر بھی ٹربل آئے گی، خدا اس کو بھیجے گا کوئی نہ کوئی مشکل. تو عزیزان محترم، مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامک کلچر کو شاید اتنا زیادہ نہیں سمجھ پا رہے، اور گریجولی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں انوائرمنٹ دے رہا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کروں؟ سب سے پہلا کام یہ کروں، تھوڑا سا اپنے ایکسیپٹنس کے لیول کو اسلام کے معاملے میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لوں، کہ بھئی اگر مجھے اسلام کے نام پر کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو بات صحیح ہوئی لیکن ٹف تھی، تو میں قبول کروں گا کیونکہ بات صحیح ہے. ابھی بیہیویئر بالکل الٹا ہوتا جا رہا ہے. نہیں، ہمیں ٹف بات لینی نہیں ہے، اپنا جو ہمارا پیٹرن چل رہا ہے اسی پہ رہنا ہے. کیوں؟ وہ زیادہ سے زیادہ جواب میں کہتے ہیں مولانا آپ تو پاکستان سے آئے ہو نا، وہ تو ویسی پرابلم میں ہے، تو آپ دین میں بھی پرابلم کی باتیں کرتے ہو. ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم ریلیکسڈ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، تم کہاں کے رہنے والے ہو. ایشو یہ ہے کہ اسلام کیا بول رہا ہے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، روایتیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کو تو دیکھو. اس خاطر میں نے ٹاپک لیا ہے کہ جو پورا انوائرمنٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو تمہارا دل میں آئے وہ کرو، کوئی ٹف ٹائم نہیں لو، کوئی مشکل نہیں اٹھاؤ.
کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کی خاطر. نو کہو, نو بولو. ہم تو اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ نو بولو. تو ایک حد تک تو شاید صحیح ہے. یعنی مثلا اگر یہ ایک رائٹ کے اوپر ایک 180 ڈگری ادھر جا رہا ہے, ایک لیفٹ کے اوپر 180 ڈگری ادھر جا رہا ہے, وہ بھائی بیچ کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ مجھ سے مت لو, وہ راستہ دیکھو قرآن کیا فرما رہا ہے, حدیث نے کیا کہا ہے, بیہیویئرز کیا تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. ایک جملہ بولتا ہوں, آپ امیر المومنین کے ماننے والے, ان کی اولاد طاہرہ کے ماننے والے, ان کی زندگیاں کیا تھیں؟ معذرت کے ساتھ چل کرنے والی تھیں, ریلیکسڈ, نو ٹینشن, نو ٹربل, نو رسپانسبلٹی, نعوذ باللہ تعالیٰ, نو, فل آف رسپانسبلٹیز. ہر چیز کے اندر اللہ کی بندگی. راتوں کو نکلتے تھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. کسی نے ظلم کیا اس کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے تھے. نہیں, کیوں ٹینشن لیتے تھے اتنا؟ تو آپ کو جا کے پوچھنا پڑے گا بھائی فلسفی آف لائف اسلام میں ہے کیا؟ یہ جو میں نے آپ کو کل پرسوں کہا کہ بھائی اسلام کے اندر نہ آزمائش ہے نہ آسائش ہے, اللہ کی بندگی ہے. اس اللہ کی بندگی میں کبھی ٹینشن لینا پڑتا ہے. اور اتنی باتیں اس سلسلے میں, تو میں ایک بہت کہہ سکتے ہیں فلسفیکل ڈسکشن سے تھوڑا سا اس کو ایک شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا نے کہا کہ بھائی میں امتحان لوں گا, تمہیں سختی اٹھانی پڑے گی, یہ کیا انیویٹیبل ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا خدا ایسا نہیں کر سکتا تھا, ایسی دنیا بناتا, یہ دنیا ایسی بناتا, کوئی ٹربل نہیں ہوتی, ہم جنت میں بھی چلے جاتے اس اسٹیج میں, نیکسٹ اسٹیج میں. ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا, اس کو مجھے تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا ہے اور اس فلسفیکل ریزن کی طرف جانا ہے کہ اس دنیا میں ٹربل ہے کیوں یہ پرابلم ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نیچر آف ایگزسٹنس, یہ مین ڈفرینس ہے. اس کو میں اس طرح سے بولوں گا کہ دیکھیے ہم اس وقت اس لیول میں اس دنیا کے اندر ہیں. اس دنیا کی نیچر کیا ہے؟ میٹیریل. یہ ایک میٹیریل ورلڈ ہے اپیرنٹلی, اور اس کے بیانڈ میٹر ایک اور یونیورس ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود ہیں. اب ہم اور آپ سب جانتے ہیں بھائی فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. میٹیریل ہے یا نان میٹیریل؟ نان میٹیریل. ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایگزسٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ فرشتے ہیں یا اس وقت یا نہیں ہیں؟ عجیب سا لگتا ہے یہ. بالکل ہیں آپ کے ساتھ. تو میں جب فزیکلی کسی امام بارگاہ یا سینٹر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کبھی یہ کوشچن ریز کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے ہیں؟ وہ لوگ ہمیں کیا معلوم کتنے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کے ڈبل تو کم از کم ہیں ہی ہیں. ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین تو ہیں ہی ہیں. اچھا یہ فرشتے میٹیریل ہیں؟ نہیں ہیں. ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم سب ساتھ چل رہے ہیں. ہاں بالکل. بس یہ ایک میٹیریل ورلڈ ہے, اس میٹیریل ورلڈ کے ساتھ ایک نان میٹیریل ورلڈ بھی چل رہی ہے, اور یہ اس فیز آف ایگزسٹنس کی ایک کوالٹی ہے. یہ جو فیز ہے, یہ جو دنیا کی زندگی ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے کہ اس میں میٹیریل ورلڈ بھی ہے, نان میٹیریل ورلڈ بھی ہے. اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے وہاں میٹیریل ورلڈ نہیں ہے. اونلی پلیس جہاں پہ میٹر انوالو ہے وہ یہ دنیا ہے. اس کے بعد پھر کچھ اور ہے, اس کے بعد کچھ اور ہے, اس کے بعد کچھ اور ہے. نیور اینڈنگ ہے, سب چلتا رہے گا. یہ دنیا ہے جہاں پہ یہ ایشو ہے. اچھا یہ میٹیریل ورلڈ ہے, نان میٹیریل بھی ساتھ ہی ہے. چونکہ میٹیریل ورلڈ ہے یہاں پہ کچھ لیمٹس ہیں. میٹر میں لمٹ ہے. مثلا میں نے کرسی رکھنی ہے, مجھے اس کرسی کو, اس چیئر کو رکھنے کے لیے کوئی اسپیس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. اسی اسپیس پر, ایگزیکٹلی اسی اسپیس کو جس کو اس چیئر نے آکوپائی کیا ہے, ایگزیکٹلی اسی اسپیس میں ایک اور چیئر آئے گی؟ نہیں. ایک اور چیئر آئے گی, ایک اور اسپیس آکوپائی کرے گی. ایک ہی اسپیس میں 2 میٹر نہیں آئیں گے. Now there is a limit, isn't it a limit? Yes, it's a limit. اس دنیا میں لمٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا کہ اس دنیا میں لمٹس ہیں
تو کوئی کانفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آف کورس کانفلکٹ ہوگا، انیویٹیبل ہے، کانفلکٹ ہوگا. کیوں کانفلکٹ ہوگا دیکھ لیتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس دنیا میں گولڈ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ ساری دنیا کے مائنز دیکھ لو، نکالو گولڈ کو. پوری دنیا کے اندر، پورے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنا گولڈ ہے، لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ آف کورس لمیٹڈ ہے. کاؤنٹڈ ہے، موسٹ آف اٹ کاؤنٹڈ ہے، کچھ کاؤنٹڈ نہیں ہوگا. اپروچ میں جتنا بھی ہے وہ کاؤنٹڈ ہے. یہ لمیٹڈ ہے. اور جو لوگوں کی ڈیزائرز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں یا ان لمیٹڈ ہیں؟ ان لمیٹڈ. اس دنیا کے اندر سرفیس آف پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنا ایریا ہے یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ آف کورس لمیٹڈ ہے. اور لوگوں کی ڈیزائرز کتنی ہیں؟ ان لمیٹڈ. اگر میرے پاس ایک ریزیڈنس ہے، فرض کریں میرا پلاٹ لاٹ 1000 اسکوائر یارڈز پر ہے، میری ڈیزائرز کیا ہیں، میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ بہت ہائی ہیں. تو مثلا میں چاہتا ہوں کہ 1000 اسکوائر یارڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مثلا 2 ایکڑ کا ایک فارم ہونا چاہیے، 2 ایکڑ کی میرے پاس ایک مینشن ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنے رومز ہونے چاہیے، اس میں اتنا یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اچھا پورے ایسا کرتے ہیں، پورے پلانٹ ارتھ کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو تمہاری ڈیزائرز ہیں وہ سب جمع کرو. وہ سب جمع کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں اس دنیا کے لمیٹڈ ریسورسز ان ڈیزائرز کو پورا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی. تو جن کے پاس طاقت ہوگی وہ کیا کریں گے؟ اپنی طاقت استعمال کریں گے. جن کے پاس طاقت نہیں ہوئی ان سے چھین لیں گے. جن سے چھنے گا وہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ آف کورس لڑیں گے. ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو آپ مائنس کر سکتے ہو؟ کوئی چیز نہیں. لوگوں کے اندر ڈیزائرز ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ موسٹ آف دا ٹائم رہیں گی. آپ ٹرین کرو گے، آپ ایجوکیشنل سسٹم لے کر آؤ گے، آپ دین کے ذریعے سمجھاؤ گے، لیکن بہت سارے لوگوں کی ڈیزائرز ختم نہیں ہوں گی. اچھا ان کی نیسیسٹی نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، بس خواہش ہے، ختم نہیں ہوں گی. تو کانفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آف کورس کانفلکٹ ہوگا. اینڈ دیٹ از دی ریالٹی آف دس ورلڈ. کانفلکٹ ہے. جب سے یہ دنیا ہے یہ کانفلکٹ ہے لوگوں کی ڈیزائرز کے اندر اور لمیٹڈ ریسورسز کے اندر. تو جب یہ کانفلکٹ ہوگا تو ٹف ٹائم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آف کورس آئے گا. اور یہ آ رہا ہے. اب دیکھو ڈیزائرز کا رزلٹ کیا نکلا. وہ یہ کہ فوڈ 7 بلین لوگ ہیں دنیا کے اندر. ایٹ لیسٹ 1 بلین اپنا پیٹ 3 دفعہ نہیں بھر سکتے دنیا میں. 7 بلین میں سے ایٹ لیسٹ 1.5 بلین آئی تھنک ایسے لوگ ہیں جو رات کو جب سوتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں. پرماننٹ ہنگر ان کے سامنے ہے. ناؤ کیا ہمارے پاس دنیا میں فوڈ اسٹف کم ہے؟ آپ اتنا سا کام کر لو، ٹورنٹو کے کسی بھی اچھے ہوٹل کے اندر چلے جاؤ، ریسٹورانٹ کے اندر چلے جاؤ اور اس ریسٹورانٹ سے پوچھو تمہارا جو ویسٹ ہے فوڈ کا وہ کتنا ہے. اور شاید ریسٹورانٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں کو دیکھ لو، آپ کی ڈسٹ بنس کے اندر فوڈ ویسٹ کتنا ہے. سینٹرز کے ڈسٹ بنس کے اندر جو فوڈ ویسٹ ہے وہ کتنا ہے. میں آپ کے سینٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کے سینٹر کے اندر بہت زیادہ ایفیشنسی ہو اور بہت اچھا خیال رکھا ہو، لیکن ہے دنیا میں ویسٹ یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر یہ سارا ویسٹ ریسائیکل بھی ہو جائے، یوٹیلائز ہو جائے، تو کیا کوئی دنیا میں فوڈ اسٹف کی کمی ہے ہمارے پاس؟ نہیں. اور ابھی تو میں نے شاپنگ مالز کو ٹچ نہیں کیا، ڈپارٹمنٹل اسٹورز کو ٹچ نہیں کیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو فارم سے لے کر اسٹوریج تک نہیں آ پاتی، اسٹوریج سے لے کر ڈپارٹمنٹل اسٹور تک نہیں آ پاتی، ڈپارٹمنٹل اسٹور کی شیلفز کے اوپر رکھ کر ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں.
لوگ خریدتے ہیں، فریجز میں رکھی رہتی ہیں، پھر ان کے ریفریجریٹر سے ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں، ہاف ایٹن ہوتا ہے، ہاف یوٹیلائزڈ ہوتا ہے، پھر ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں، یو نیم اٹ، بھرا پڑا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کھانے کی کمی نہیں ہے، خواہش کم نہیں ہو رہی، اور یہ ٹیپ نہیں لگ رہا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ کانفلکٹ ہے۔ یہ تو میں نے صرف فوڈ اسٹف کہا، میں نے آپ کو ایریا کی بات کی، زمین کی بات کی۔ تیسری چیز جو سب سے خطرناک کانفلکٹ کا سبب ہے اور وہ انسان کی زندگی کو ٹف کیے ہوئے ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیزائر آف ہیونگ پاور، جو طاقت چاہیے، آئی وانٹ ٹو رول۔ بہت خوبصورت ایک بیان ہے، ایک مفسر قرآن آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت خوبصورت ایک کمپیریزن کیا دو آیتوں کے اندر، اور اسلامک لاجک اور نان اسلامک لاجک کو الیبوریٹ کیا اس کے اندر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آلموسٹ سملر ورڈز استعمال کیے ہیں فرعون نے، ود اے ڈفرنس اللہ نے، اینڈ دیٹ simple difference was the difference۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جمع کر لیے فرعون نے، تو فرعون نے اناؤنسمنٹ کیا، لوگوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ اور ہم اس مقابلے کو دیکھیں گے، شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ نو انٹینشن کہ فیئر ڈیل کروں گا، دیکھتے ہیں شاید حضرت موسیٰ صحیح ہوں، نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، لوگوں کو بلا رہا ہوں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اسٹینڈرڈ دیتا ہے، اس کی مینٹالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس جملے کے اندر۔ خداوند متعال فرماتا ہے، اس نے کیا کہا؟ قد افلح من استعلی، وہ آدمی جیتے گا، وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آئے گا، جو پاور حاصل کرے گا، جو طاقت حاصل کرے گا، جو سپیریارٹی کو حاصل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اس نے کیا سوچا ہوا تھا؟ اس نے سوچا تھا میں نے تو حضرت موسیٰ کو شکست دینی ہے، اگر جادوگر نہیں بھی ہرا سکے تو میری آرمی موجود ہے، میں اس سے ہرا دوں گا، تو میں سپیریئر ہو جاؤں گا۔ اور اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ کامیابی کا سپیریارٹی۔ سکسس کس کے پاس ہے؟ سپیریئر کے پاس۔ یہ دنیا کی لاجک ہے، جو سپیریئر ہے وہ سکسسفل ہے۔ قد افلح من استعلی، خداوند متعال فرماتا ہے ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط، یہ فرعون ہے۔ قد افلح من استعلی، وہ سکسسفل ہے جو سپیریئر ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے بالکل قبول نہیں کروں گا۔ اے خدا تیرا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ پروردگار ہمیں گائیڈ کر تاکہ ہم فرعونیوں کی طرف نہ جائیں، فرعون نہ بنے۔ ہم تیرے امام کے منتظر ہیں، ہم تیری کلچر پہ چلنا چاہتے ہیں۔ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، سورہ اعلیٰ میں کہا، سورہ شمس کے اندر۔ کون کامیاب ہوگا؟ من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ Now the difference is here، فرعون اور فرعون جیسے وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، قد افلح من استعلی، وہ سکسیسفل ہوگا جو سپیریئر ہوگا۔ خداوند متعال فرماتا ہے نہیں، یہ غلط ہے، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا۔ Now taking this mentality in consideration، کانفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یس، انیویٹیبل کانفلکٹ ہوگا۔ کیوں؟ ہر آدمی سپیریئرٹی چاہتا ہے، آپ بھی سپیریئرٹی چاہو گے، میں بھی سپیریئرٹی چاہوں گا۔ تو کس کے اوپر سپیریئرٹی چاہیے؟ دوسرے انسانوں کے اوپر۔ تو نو کرسٹ، میں اس وقت جیتوں گا جب کچھ لوگ فیل ہوں گے۔ میری سکسس کب ہوگی؟ میری سکسس اس وقت گارنٹی ہوگی جب کچھ لوگ فیل ہوں گے، کچھ لوگ اپنی سپیریئرٹی لوز کریں گے، رسپیکٹ لوز کریں گے، وہ میرے سامنے انفیریئر ہو جائیں گے، میں سپیریئر ہو جاؤں گا، دین آئی ایم سکسیسفل۔ تو یہ گویا ایک ریس ہے کہ میں جیتوں گا اس وقت جب کچھ لوگوں کو ہراؤں گا۔
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لاجک بالکل کلیئر ہو گئی. ایک فرعون کی لاجک ہے جو کہہ رہی ہے قد افلح من استعلی. تو ٹربل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ٹربل ہوگی. یہ جیتے گا، کچھ لوگ ہاریں گے تو کانفلکٹ بنے گا. اچھا یہ جو خدا کی لاجک ہے اس میں بھی کیا کانفلکٹ آئے گا؟ نہیں، گارنٹیڈ نہیں آئے گا. کیوں؟ چونکہ جو اسکیل آف سکسیس ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یہ عرض کرنا ہے اور آپ کے سامنے کلیئر ہے لیکن اچھا ہے ایلیبریٹ ہو جائے. بھائی اس میں سکسیس کے لیے مجھے سپیریئر بننا ہے فرعون کی لاجک کے اندر. تو سپیریئرٹی تو سب کو نہیں ملے گی، کچھ کو ملے گی کچھ کو نہیں ملے گی. کچھ لوگ جیتیں گے کچھ لوگ ہاریں گے. یہاں پہ سکسیس کیسے آئے گی؟ تزکیہ نفس. تو کیا میرے تزکیہ نفس سے دوسرے لوگوں کو فاسق بنانا ہوگا مجھے؟ نہیں، میرا تزکیہ نفس اسی وقت ہوگا جب میں دوسروں کو بھی تزکیہ نفس میں مدد دوں گا. تو مثال کے طور پر میں اس وقت یہاں پہ ایک بولنے والے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں. تو کیا مجھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے آپ کو روکنا ہوگا؟ نہیں بھائی، اگر میں آپ کو روکوں گا تو میرا تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں ہے اصلاً، میں بھی ہار گیا. پھر تو مجھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی تزکیہ نفس میں مدد دینا ہے. البتہ میں کہاں مدد دے سکوں گا، میں تھیوریٹیکلی کہہ رہا ہوں. تو آپ کا تزکیہ نفس مجھے سپورٹ کرے گا، ایکچولی میرا تزکیہ نفس آپ کو سپورٹ کرے گا. تو ہم ایسے ریس میں نہیں ہیں اور ٹریک اینڈ فیلڈ کے اندر نہیں ہے کہ میں جیتوں گا کوئی ہارے گا جیسے اس میں تھا. اس میں کیا ہے؟ اس میں سب مل کے چلیں گے. جتنے زیادہ لوگوں کو لے کر آؤں گا میرا زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے گا، مجھے میری سکسیس اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. دیر از نو کانفلکٹ. ایکچولی کوآپریشن ہے، ایکچولی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. بلکہ سیکریفائس از ونڈرفل. دیر از نو کانسیپٹ آف سیکریفائس ان سپیریئرٹی. اس میں سیکریفائس از اے ونڈرفل آئیڈیا. اگر کوئی سیکریفائس کرے دوسرے کے لیے، او مائی لارڈ، اس کی سکسیس انلمیٹڈ ہے. پھر تو کامیاب وہ ہوگا جو سیکریفائس کرے گا. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بھئی تم اگر وہ ہو جو تم دوسروں کے لیے یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، وہ اپنے نفس کے اوپر ایثار کر دیتے ہیں گرچہ خود سختی میں بھی ہوتے ہیں. تو ناٹ اونلی کہ کانفلکٹ نہیں ہے بلکہ کوآپریشن کا ایک بہت ہائر لیول ہے، ایک بہت ہی ایگزالٹڈ لیول آف کوآپریشن ہے. تو اگر اس طرح کی ایک بات ہے تو ان دونوں لاجکس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ کانفلکٹ آئے گا ہی آئے گا چونکہ یہ کلچر رہے گی. تو ٹربل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. اگر لاجک یہ رہی، یہ لاجک رہی تو نہیں آئے گی. ایک تو دنیا کے سکون کا راستہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. اچھا، اب ایک اور جگہ ہے جہاں پر ایک انسان والنٹرلی ٹربل کو لے رہا ہے. اس کو بھی مجھے آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرنا ہے. بس ایک سورس آف ٹربل تو غلط ہے کہ یہ ایک آدمی سپیریئرٹی کو ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ٹربل آ رہی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ٹف ٹائم فیس کر رہا ہوتا ہے بیچارہ وہ انفیریئر ہو رہا ہے اس کے سامنے اور وہ پرابلم میں ہے. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر انسان والنٹیئر ہوتا ہے کہ مجھے ٹربل لینی ہے. دیٹ واز امیزنگ. یہ بھی ہوتا ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے اندر روح ڈگنیفائڈ ہوتی ہے، اس کے اندر نفس اس کا عظیم الشان ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر یہ ڈگنیٹی ہو، سیلف ڈگنیٹی، اگر یہ ڈگنیٹی کسی کے اندر ہو تو وہ دوسرے کی ٹربل کو دیکھ کر کہتا ہے میں آؤں گا اور اس کو ٹربل سے نکالوں گا، ایون اگر مجھے اس کی خاطر خود ٹربل میں پڑنا پڑے، میں کروں گا اس کام کو. یہ سید الشہداء کی فکر ہے. سید الشہداء نے دیکھا کہ یزید آ رہا ہے حکومت کے اوپر. اگر یزید آیا حکومت کے اوپر وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزیدی، اگر یہ آیا تو اسلام کا تو خدا حافظ ہے. اسلام کا خدا حافظ کا مطلب کیا ہے؟ پوری ہیومینٹی ٹربل میں چلی گئی. اتنی سیکریفائسز انبیاء نے دیں انسانوں کو بچانے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے، اور وہ سب ختم ہو جائے گا.
ٹربل ہو جائے گی ہیومینٹی کے لیے. سید الشہداء نے کہا کہ میں جان دوں گا، اس یزید کا مقابلہ کروں گا، چاہے مجھے اکیلا ہی یہ کام کرنا پڑے، میں اکیلے کھڑے ہو کر بھی کروں گا. اور he did that. یہ جو امام نے ٹربل کو کال کیا، پرابلم کو اپنے سر پہ لے لیا، was he forced to do that؟ نہیں، خود سے کیا. ہاں اللہ کا وعدہ تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن there was no compulsion on him. وہ چاہتے تو نہ لیتے، انہوں نے خود سے لیا. یہ ایک اور سورس ہے امتحان کی اور سختی کی. بس اس دنیا کے اندر ایک کانفلکٹ ہے جو انیویٹیبل ہے بعض لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، اور ایک ایگزام سے گزرنا ہے جو بہت والنٹرلی ہے. اور وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ ان لوگوں کی طرف سے جن کے نفس کے اندر عظمت ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کی مخلوق کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے، ہم کچھ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ والنٹیرلی کام کرتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، ریگستان میں جا رہے ہیں، ڈیزرٹس میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور پرابلمس کو جھیل رہے ہوتے ہیں. آل والنٹیرلی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ نہیں خاموش بیٹھ سکتے دوسروں کو ٹربل میں دیکھ کر. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے، اور وہ ان پرابلمس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر سورسز ہیں ٹربل کی، کانفلکٹس کی، اور اس کی وجہ سے انسانوں کو سختی سے گزرنا ہے، اور ان سختیوں کے نتیجے میں انسانوں کو اللہ کی طرف سے ریوارڈز ملنے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو کل اور آگے آنے والے دنوں میں اور ایلیبوریٹ کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا. یہ پورا ایک نظام ہے جو بن کے انسان کے لیے پرفیکشن کا راستہ بنا رہا ہوتا ہے، انسان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں اور آپ کو دعوت دی گئی ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے تیزی سے بڑھو. خدا کہہ رہا ہے تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو یہ کانفلکٹ تو رہے گا. اب یہ تھا کہ یہاں ایک سورس آف کانفلکٹ ہے، اور کچھ جو ہے وہ دوسروں کی طرف سے امپوز کیا گیا ہے، کچھ وہ ہے جو مومنین خود لے رہے ہوتے ہیں. اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے ہم اس زندگی کو گزاریں تو خدا متعال ہمیں پرفیکشن کی طرف لے کر جائے، کامیابی کی طرف لے کے جائے. مجھے اس کو آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کرنا ہے، اور اس کو میں اہل بیت اطہار کی سیرت کی روشنی میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. کہ جب اہل بیت اطہار علیہم السلام خود سختی میں جاتے ہیں، ان کے ماننے والے سختی میں جاتے ہیں، کیا ٹیچنگز ہیں ان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر سختی نہ ہو، آسانی کا دور ہو، وہ آسانی جو جائز تھی، تو اس کو کیسے انسان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، یہ مجھے سیرت اہل بیت کی روشنی میں عرض کرنا ہے. اور ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں. اور انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر اسی کے اوپر ہم اور عرض پیش کریں گے، اور اس کے اندر کچھ پوائنٹس کو ایلیبریٹ کرنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ ہیومن نیچر اور یہ اس دنیا کی حیثیت. اور میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر یہ کانفلکٹ ہے. اگر اس دنیا سے باہر چلے جاتے ہیں اور نیکسٹ اسٹیج میں چلے جاتے ہیں تو پھر کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. بس اس دنیا کے کچھ رولز ہیں، اور ان رولز کے اندر یہ پرابلم ہے، ان رولز کے اندر یہ ایشو ہے کہ کانفلکٹ ہوگا، اور کچھ لوگوں کو اللہ کی دین کی ہدایت لینی ہوگی کہ اس میں زندگی کیسے گزرتی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس ٹاپک کے تمام ڈائمنشنز کے اندر ہدایت دی ہے. نہ صرف لفظ سے ہدایت دی ہے، عمل سے ہدایت دی ہے. کیا مطلب؟ جو بھی کسی انسان کو کوئی مشکل اٹھانی تھی وہ اس مرحلے سے گزرے. ان کی مظلومیت یہ تھی، اس عظمت کے اوپر تھے. اللہ اکبر. اگر میں کہوں خداوند متعال مالک قادر نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ دنیا ان کی ملکیت میں تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں بالکل خداوند متعال نے ایسا کیا تھا. اور امیر المومنین کے پاس الحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم کی عظمت ان کے اندر جلوگر ہو رہی تھی. اس کے ساتھ وہ ان مشکلات کو جھیل رہے تھے. یا اللہ. سید الشہداء
میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور اپنے صغیر بچے کے لیے پانی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ امام وقت ہیں. امام وقت ہونے کے بعد دنیا کا پانی اور پانی کے پیچھے جو کچھ ہے وہ سب اس کی طاقت کے اندر ہے. یہ چاہے تو برسا دے. اللہ نے اپنے بندوں کو، اولیاء کو یہ دیے طاقت کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش برستی ہے. یہ تو امام وقت ہیں. یہ تو امام وقت ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جب مباہلہ میں عیسائیوں کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان سے مقابلہ نہیں کرنا، یہ تو اشارے بھی کریں گے تو پہاڑ ہل جائیں گے. یہ وہ امام ہیں. صبر کو اپنے آخر پہ پہنچا دیا. کہا دیکھو میں وہ ہوں جو پہاڑ کو اشارہ کروں تو ہلے گا، لیکن آج میں علی اکبر کے جنازے کے برابر میں بیٹھا ہوں. صبر کو معراج پہ پہنچا دیا مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ تمہارے سامنے مشکل آئے تو مت گھبرانا، اس کو جھیل جانا. اور عزیزو کیا درس دیا ہے، الحمدللہ. اور خدا ہے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان کا ماننے والا قرار دیا. آج اس سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس ہے اور دلوں کو لے کر چلیں قافلہ حسینی کے ساتھ. سید الشہداء کا قافلہ مدینے سے چل پڑا، مکہ مکرمہ پہنچے، ان حالات میں حج کو ترک کیا اور کوفے کا رخ کیا. اب سید الشہداء کا قافلہ آہستہ آہستہ کربلا کی سمت بڑھ رہا تھا اور مختلف منزلوں پر لوگ کم ہو رہے تھے. ایک خبر آتی تھی کچھ لوگ کم ہو جاتے تھے، پھر کوئی اور خبر آتی تھی پھر کچھ لوگ اور کم ہو جاتے تھے، اور سید الشہداء کا قافلہ چلتا رہا. گویا خداوند متعال لوگوں کو فلٹر کرتا رہا کہ حسین کے قافلے میں شہادتوں کے وقت صرف مخلص لوگوں کی گنجائش ہے اور کسی کی گنجائش نہیں. سید الشہداء اس سفر کے دوران مختلف طریقوں سے اپنی شہادت کی خبریں دیتے رہے. بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس. سید الشہداء راستے میں حضرت یحییٰ ابن زکریا کو یاد کرتے رہے. اللہ اکبر. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا سر تن سے جدا ہوا تھا اور ایک تھال کے اندر، ایک ٹرے کے اندر رکھ کر اس زمانے کے ظالم بادشاہ کے سامنے لے کے گئے تھے. جب اصحاب حسین نے دیکھا کہ امام حسین حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے گویا پوچھنے لگے کہ حضرت یحییٰ کے تذکرے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء بھی اسی نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں. قافلہ حسینی اپنے منزل کی طرف چل رہا ہے. عجیب مناظر ہیں اس قافلے کے اندر اور اس راستے کے اندر. بس ایک موقع آتا جب سید الشہداء چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسی طرح سواری پہ چلتے چلتے فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کون امام حسین کی سب سے نزدیک ہے؟ کون امام کی سب سے نزدیک تھا؟ حضرت علی اکبر، ان کا جوان بیٹا. فوراً اپنے بابا کے پاس آئے اور بابا سے آ کر پوچھا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ گویا اپنے والد کی پریشانی کو دیکھا اور فوراً چاہتے تھے اپنے والد کے دلاسے دیں، ان کو، ان کے دل کو تسلی دیں. فوراً نزدیک آئے اور کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہا ہاں بیٹا میں نے کلمہ استرجاع پڑھا. انا للہ. کہا آپ نے کیوں پڑھا یہ کلمہ؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے، کوئی اوپر سے کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اب جوان بیٹے کا کام کیا ہے؟ علی اکبر شجاع، بنی ہاشم کی نسل میں ایک جوان جو سب کے سامنے اپنی طاقت کے لیے مشہور، انہوں نے اپنے بابا کو تسلی دینے کے لیے، اللہ کے ارادے کے لیے اور مضبوط کیا اور کہا، بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پتا ہے کہ حق پر ہیں، میرا باپ امام ہے، معصوم ہے. تو کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟
امام حسین نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں. فرمایا اذن لا ابالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے. سبحان اللہ. بنی ہاشم کی غیرت، بنی ہاشم کی شجاعت اللہ کے دین میں ڈھلا ہوا علی اکبر کا پیکر ہے. سید الشہداء کا ساتھ دے رہے. سید الشہداء کربلا کی سمت پہنچ رہے ہیں، کربلا کے نزدیک آ رہے ہیں. یہ کون سی زمین ہے؟ اس زمین کا ذکر بہت پہلے سے ہے. اللہ جانتا ہے کب سے اس کربلا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء کرام نے گریہ کیا. سید الشہداء کے والد گرامی نے گریہ کیا. مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پر اس زمین کے اوپر پہنچتے ہیں، کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے ہیں، پھر وہی معرکہ، استرجاع. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا امام حسن تشریف لاتے ہیں، عبداللہ بن عباس بھی تشریف لاتے ہیں. پوچھتے ہیں مولا کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ جیسے یہ میدان خون سے بھرا ہوا ہے اور میرا حسین اس کے اندر غار کھو رہا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے. سب نے گریہ کیا. سید الشہداء کے اوپر گریہ کیا. سید الشہداء کی ذات گرامی وہ ہے جن کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ان کی شہادت پہ گریہ جاری تھا. حضرت آدم و حضرت نوح سے جاری تھا. میں نے عرض کیا بس سید الشہداء کربلا کے مقام پر پہنچے، کسی سے کہا کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے. جیسے یہ فرمایا بیویوں کی طرف سے گویا قاصد آیا، ایک آدمی پیغام لے کر آیا اور اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام دیا. کہا بیوی نے پیغام دیا ہے کہ بھیا جب سے آپ اس زمین پر آئے ہیں میرے اندر پریشانی احساس ہو رہی ہے، مجھے غم احساس ہو رہا ہے. سید الشہداء نے بیوی کو تسلی دلوائی اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. امام جانتے ہیں زمین آئیڈینٹیفائیڈ ہے. امام چاہتے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کو تیار کر دیں. امام چاہتے ہیں دنیا کو بتائیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین نعوذ باللہ تعالیٰ بے خبری میں کربلا پہ پہنچ گئے. کہا مولا اس کا نام نینوا ہے. کہا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا نام طف ہے. کہا کچھ اور نام بھی ہے؟ کچھ دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مولا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے. امام نے پکارا ھذا مقام کرب و بلا. یہی کرب یعنی غم اور بلا یعنی امتحان، یہی غم اور امتحان کی زمین ہے. یہیں پر ہمارا رحال ڈلے گا، ہم یہیں پہ قیام کریں گے، یہیں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پہ ہماری جنگ ہوگی، یہیں پہ ہمارے لاشیں گریں گے، یہیں پہ ہماری قبریں بنیں گی، یہیں پہ ہماری زیارت گاہیں ہوں گی. قیامت تک کا منظر اس امام نے اپنے چند جملوں کے اندر بیان کر دیا. یہی سب کچھ ہوگا. اس کے بعد بنی اسد پوچھا یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ کہا یہ قبیلہ ہے یہاں پر بنی اسد، اس کی زمین ہے. امام نے بنی اسد کو بلایا اور کہا کہ بنی اسد ہم نے یہاں رکنے کا ارادہ کیا ہے. انہوں نے کہا مولا سر آنکھوں پر زمین آپ کی؟ فرمایا نہیں ہم تم سے زمین خریدنا چاہتے ہیں. اصرار کیا. مولا نے کہا نہیں قیمت لینی پڑے گی. ان کو قیمت دی اور اس کے بعد کہا زمین تو ہم نے تم سے خرید لی، ہم زمین کے مالک ہو گئے، لیکن اور کاغذ بھی ایک لکھوا لیا اور کہا کہ ہم زمین کے مالک ہونے کے باوجود یہ زمین تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم اس کے کیئر ٹیکر بن جاؤ گے، لیکن 3 شرطیں ہیں. بنی اسد نے کہا کہ مولا آپ نے پیسہ بھی دیا ہے اور آپ زمین کے مالک ہیں اور آپ ویسے ہی مالک ہیں اور آپ فرما رہے ہیں تو ہمارا حکم، آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پر، آپ اپنا حکم فرمائیے. عزیزو میں جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو ہمیشہ یوں سوچتا ہوں، ہمیشہ تو نہیں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں اور آپ بنی اسد کی جگہ ہوتے اور امام ہم سے کہتے کہ بنی اسد ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں تو دفنا دینا. نواسہ رسول محمد رسول اللہ کا نواسہ
جس کو رسول اللہ اپنا بیٹا کہتے تھے، نواسا بھی نہیں کہتے تھے، اور لوگ بھی ان کو فرزند رسول کہتے تھے، وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو اذانوں کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو تمہارے نبی کا اولاد ہوں، اگر میرا لاشا پڑا ہو تو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد نے کہا مولا وہ کون سا موقع ہوگا کہ آپ کا لاشا زمین پر ہو؟ اب میں ایک جملہ کہوں گا، اے لوگو، اے بنی اسد، امام کسی اور کے لاشے کی بات نہیں کر رہے، اپنے اکیلے لاشے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ اکیلا لاشا تھا جو بے گور و کفن پڑا تھا، اکیلا لاشا تھا وہ۔ اس کے بعد ایک اور جملہ کہا بنی اسد دیکھو، ہماری قبر کے نشان کو مٹنے نہیں دینا، یہاں پہ کبھی زراعت نہیں کرنا، یہاں پہ کبھی پانی نہیں چلانا۔ بنی اسد حیران، یہ کون بدبخت یہ کام کرے گا؟ آئیں گے ابھی کچھ لوگ بنی امیہ سے، بنی عباس سے، وہ بدبخت بدترین خلائق جو حسین کی قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ آج تک آتے رہے صدام جیسے لعین کے جو گھسے اور قبر سید الشہداء کو مسمار کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ وہ نور خدا ہے جس نے بچا کے رکھا ہے۔ اور یہ اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کی قربانیاں تھیں کہ اہل بیت نے کہا کہ دیکھو اگر ہاتھ بھی کٹوانا پڑے تو کٹواؤ اور زیارت کے لیے جاؤ تاکہ قبر حسین کا نشان باقی رہے۔ تیسری بات، اے بنی اسد، یہاں ہماری زیارت گاہیں بنیں گی، یہاں ہمارے چاہنے والے آئیں گے، وہ ہماری زیارت کرنے آئے۔ اگر کوئی یہاں ہماری زیارت کرنے آئے تو 3 دن تک کھانا اور پانی تم دے دینا۔ تو بس ایک آخری جملہ عرض کروں، یہ وہ امام اپنے ماننے والوں کے 3 دن کے کھانے پانی کی ضمانت دے رہا ہے جس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ذبح ہوا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء ان کے مظلوم علی اصغر کا اے پاک پروردگار اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تو ہمارے نقص، عیب اور غلطیوں اور خطاؤں سے واقف ہے۔ خداوند متعال تو ان تمام خطاؤں اور غلطیوں کے باوجود ہماری اور ہمارے مرحومین کی درگزر فرما، مغفرت فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا اسی دنیا کے اندر ظہور امام دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وإطرته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے، خون حسین سے ہی، خون حسین سے ہی بنیاد لا الہ ہے، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے، کئی بار تیر اس کے ہاتھوں سے گرتے دیکھا، کئی بار تیر اس کے ہاتھوں سے گرتے دیکھا، کھاتا ہے خوف دیکھو، کھاتا ہے خوف دیکھو، اصغر سے حرملا ہے، شبیر تیرا سجدہ
سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ دوں کی انتہا ہے غربت کی صدا رن میں دیتے ہیں شاہ بے کس غربت کی صدا رن میں دیتے ہیں شاہ بے کس اکبر رہا نہ اصغر اکبر رہا نہ اصغر اور نہ ہی باوفا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے خود اپنے لال بھیجے آغوش میں اجل کی خود اپنے لال بھیجے آغوش میں اجل کی کتنا عظیم کربل کتنا عظیم کربل میں ماؤں کا حوصلہ ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے عباس تیرے سر نے دیکھا ہے کیسے منظر عباس تیرے سر نے دیکھا ہے کیسے منظر ایک نیزے سر بلند ہے ایک نیزے سر بلند ہے ایک نیزے پیردہ ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے دستار اس طرح سے اکبر کو شاہ نے باندھی دستار اس طرح سے اکبر کو شاہ نے باندھی سب بیبیوں نے خیمے سب بیبیوں نے خیمے میں انا للہ پڑھا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے تیری لاش کو میں قاسم ڈھونڈوں کہاں کہاں پر تیری لاش کو میں قاسم ڈھونڈوں کہاں کہاں پر تنہا حسین رن میں تنہا حسین رن میں دیتے رہے صدا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے بھائی کا پیار دیکھا جگ سے انوکھا شاہد بھائی کا پیار دیکھا جگ سے انوکھا شاہد ہونٹوں پہ نام زینب ہونٹوں پہ نام زینب خنجر تلے گلا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Abbas, 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 محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اس نوری کارواں میں نوری ہماریاں ہے، نوری ہماریوں میں نوری سواریاں ہے، نوری سواریاں ہے، سر پہ علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ نامحرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا، پہرے میں باوفا کا طے ہو رہا ہے رستا، طے ہو رہا ہے رستا، ہے کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے، بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، لیلا رباب فروا کبرا، سکینہ فیضا کبرا، سکینہ فیضا، ہر بی بی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اصغر سے کھیلتی ہے خوش ہے بہت سکینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے باجاں کا سینہ، ہے باجاں کا سینہ، غم سے ناشنا ہے عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے،
عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبى، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم أئمة الهدى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسحل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.